امام الانبیاء 26 ذوالقعدہ 10 ہجری کو حج کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ ذوالحجہ کو مکہ معظمہ پہنچے اور 9 ذوالحجہ جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا: اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک قابل و تقریب وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا خیال ہے آج کے بعد تم سے اس مقام پر ملاقات نہ ہو سکے گی۔ لوگوں، تمہارا خون اور تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ تمہیں عنقریب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمانہ جاہلیت کی ہر رسم کو میں اپنے قدموں تلے پامال کرتا ہوں۔ اے لوگو، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہارے آبرو ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنی ہی مقدس اور قابل احترام ہے جتنا یہ دن یوم عرفہ، یہ مہینہ، ماہ ذوالحج اور شہر مکہ۔ اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی مرضی کے لے جانا جائز نہیں۔ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں۔ نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر برتری ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو۔ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی امت، نہ کوئی کتاب۔ میں تمہارے لیے قرآن چھوڑ رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقت نماز کی پابندی کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو۔ اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو تمہارے غلام ہیں ان کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ ان کو بھی وہی کھلاؤ اور جو خود پہنو ان کو بھی وہی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ خبردار، مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ خبردار، باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کا باپ نہیں۔